مولانا خادم حسین رحمہ اللہ 22 جون 1967 کو ضلع اٹک کے علاقے نکتوت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی لال خان تھا۔ آپ رحمہ اللہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بھی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے گھر چھوڑا اور جامعہ مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام حسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 کو قرآن پاک حفظ کر کے درس نظامی کے لیے لاہور مسجد وزیر خان میں قاری منظور صاحب کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کروایا۔ جن اساتذہ کرام سے آپ نے تعلیم حاصل کی ان میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی، مفتی عبداللطیف نقشبندی، علامہ عبدالرشید نقشبندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری اور علامہ عبدالستار سعیدی شامل ہیں۔ 1988 میں آپ نے دور حدیث کی تکمیل سے سند فراغت پائی۔ اس کے بعد 1993 کو آپ محکمہ اوقاف کی پیر مکی مسجد میں امام و خطیب مقرر ہوئے۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب مسجد رحمت للعالمین میں خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور اقبال کے ہزاروں شعر زبانی یاد کر رکھے تھے۔ فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا اور اس کے علاوہ عربی گرامر اور بھی کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ محکمہ اوقاف سے برطرفی بھی آپ کا حکومتی سطح پر غلط پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے ہوئی۔ اپنی برطرفی کے باوجود انہوں نے اپنی طرز گفتگو میں پہلی تنظیم ہمیشہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ داری کو ہی دیا۔ اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران انہوں نے حکومت وقت کی پالیسیوں پر تنقید جاری رکھی، خاص طور پر جب ان دنوں میں ممتاز قادری کے حوالے سے ان کے موقف کا حکومت سے مختلف ہونا۔ وہ ممتاز قادری رہائی تحریک کے سرپرست اعلیٰ، تحریک کے فدایان ختم نبوت کے امیر بھی رہے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب بھی ممتاز قادری کی سزائے موت بنی۔ ممتاز قادری کی شہادت کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ بھی رہے، جو تحریک بعد میں تحریک لبیک پاکستان کے نام میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے بہت جلدی اپنے سخت بیانات کی وجہ سے سنی مسلمانوں کے دل میں جگہ بنا لی۔ 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالتے ہوئے لاٹھی چارج کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 2016 میں پہلی مرتبہ ضمنی الیکشن کی سیٹ پر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے اور 7,000 ووٹ لیے، اور اس کے بعد پشاور اور لودھرا کی سیٹوں پر بھی 10,000 سے زائد ووٹ لیے۔ اسی دوران جب ختم نبوت شک میں الفاظ بدلنے پر ہر طرف سے احتجاج کی آواز آئی تو آپ نے عملی طور پر قدم اٹھایا اور فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بنے، حتیٰ کہ اپنی جماعت کے لوگ ان کے سخت رد عمل پر ان کے خلاف ہوئے، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرے داری کو ترجیح دیتے تھے۔ انہیں کئی بار اپنے موقف کے چھوڑنے پر آفرز بھی ہوتی رہی، لیکن وہ اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر ثابت قدم رہے۔ 2018 میں آسیہ رہائی کیس میں پھر جیل جانا پڑا، جہاں آپ کے ساتھ 200 کے قریب اقارب بھی جیل گئے، اور اس دوران آپ پر سخت قسم کا تشدد بھی کیا جانے لگا اور آپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر عہد نامہ دیا جاتا کہ ان پر دستخط کر دیں تو آپ کو رہائی مل جائے گی، لیکن وہ اپنے اس بیانیے سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور توہین رسالت کی بات ہوتی تو وہ معذور شخص ٹانگیں رکھنے والوں سے بھی آگے کھڑا دکھائی دیتا اور توہین کرنے والوں کو اپنے انداز میں للکارتا۔ اپنے آخری ایام میں بھی طبیعت خرابی کے باوجود فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر احتجاج کرنے کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں نکلے، اور بدترین قسم کی آنسو گیس اور شیلنگ آپ پر کی گئی، جو آپ کی سانس میں دشواری کا باعث بنی۔ دھرنے کے بعد سے ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی، جو کہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ دھرنے سے واپس پر آپ کی طبیعت کافی ناساز تھی، جس کے علاج کے لیے آپ کو گھر میں ٹھہرنا پڑا۔ گھر میں علاج جاری تھا، لیکن جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ کو شیخ زید ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا تھا کہ آپ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جنازہ لاہور مینار پاکستان پر ادا کیا گیا۔ آپ کے جنازے میں 2 کروڑ سے زائد لوگوں نے شرکت کی اور اسے دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کہا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی ختم نبوت پر دی جانے والی قربانیاں قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔